اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ جو سب سے زیادہ جس کے متعلق جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے معاملات رک گئے ہیں، ہمارے بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، تو بتائیے کسی نے بندش تو نہیں کی ہوئی، تو اس کے متعلق بتائیے۔ تو ناظرین، سب کو علیحدہ علیحدہ سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں آج بندش کے موضوع پہ ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے ہم لوگوں کا، جو کہ میرے علم میں ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جاننا پڑے گا کہ لفظ بندش کا مطلب کیا ہے۔ بندش کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، رکاوٹ ڈالنا۔ ایک کام ہونے والا تھا اور اس کو روک دیا گیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل بجلی چلی جائے تو آپ کہتے ہیں جی کہ بجلی کی بندش ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوتا رہا، تو وہ جو لاک ڈاؤن ہوتا رہا، چلتے کاروباروں کو روکنا پڑا، وہ کاروبار کی بندش آپ کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی ناظرین، ایک کانسیپٹ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے نظام پہ بات کرتے ہیں۔ میرے رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بڑے آسان الفاظ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں آیات کا، کہ اللہ رب العزت جس بندے کو روزی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ نہ دینا چاہے تو کوئی دلا نہیں سکتا۔ یہ تو بات ہوگی ناظرین کہ اللہ رب العزت کے ہر چیز تابع ہے، کیونکہ وہی خالق کائنات ہے۔ جو خالق کائنات ہے تو زمین کے یہ روزی کے معاملات اور رشتوں کے معاملات تو بڑی معمولی چیزیں ناظرین۔ اب ہے کیا کوئی بندہ یہ کہے کہ اس بندے نے میرا رزق روک دیا، اس نے رزق پہ میری بندش لگا دی، یا اس بندے نے میرے رشتے جو ہونے تھے بچوں کے اس نے روک دیے، بندش لگا دی، تو یہ پھر بندش لفظ مطلب اللہ رشتہ کروانا چاہتا تھا تو کیا اس نے روک دیا؟ کیا اس شخص میں اتنی پاور ہے کہ اس نے وہ کام روک دیا جو اللہ کرنا چاہ رہا تھا؟ ثم نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ معاف کرے۔ اب یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ دیکھیں ناظرین، بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے کیا، ہوتا کیا ہے؟ کیا ہم لفظ غلط استعمال کر رہے ہیں یا ہم اس معاملے کو سمجھتے ہی نہیں؟ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی ہر چیز تابع ہے۔ جو کام ہوتا ہے پتہ بھی میرے رب کریم کے جو ہے وہ حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو پھر بندش کا کیا معاملہ ہے؟ اصل میں دیکھیے، معاملہ ہے سارا جادو کا، جس کو برحق کہا گیا، اور جادو کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ڈیٹیل میں بتایا، پھر قرآن مجید میں بھی اس کا بتایا کہ کس طریقے سے نظر بندی کی جاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو سانپ دکھنا، یہ وہ وغیرہ نظر بندی کے معاملات۔ تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ ابھی ہم آ رہے ہیں ناظرین۔ وہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ جادو کا علم استعمال کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ موکلات کو استعمال کرتا ہے، جن میں جنات شامل ہوتے ہیں۔ وہ جنات کیا کرتے ہیں؟ وہ نظر بندی کرتے ہیں۔ نظر بندی کیسے ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ کسی کے کاروبار کے اوپر جو ہے رکاوٹ آ گئی ہے، یا عام لفظوں میں جو معاشرے میں استعمال ہوتا ہے کہ بندش ہو گئی، ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ موکلات استعمال ہوتے ہیں، جنات استعمال ہوتے ہیں، جادو کیا ہوتا ہے، تو گاہک آتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ دکان والا نظر ہی نہیں آتا، بعض دفعہ دکان میں پڑی ہوئی چیزیں ہی نظر نہیں آتی۔ جنات چیزوں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ گھر میں بھی جب کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ جنات کیسے ان چیزوں کو غائب کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر رشتوں کی بات کی جائے کہ کیا رشتوں میں بندش آ گئی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو موکلات ہوتے ہیں
جب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو یہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ یہ وسوسے کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جنات سے، جادو سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، ہم ابھی تک جو موضعتین، جو دو صورتیں ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، اس کو ہی ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی مکمل ایک ویڈیو ہونی چاہیے۔ جادو، اب صحت کا اگر معاملہ ہو تو کہیں جی کہ اس کی صحت پہ ایک بندش لگ گئی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے، کالے علم کے ذریعے اگلے کے اعضاء کو باندھ دیا جاتا ہے، جو کہ حق اور سچ ہے۔ پوچھے کیسے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو کیا گیا تھا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں لڑکیاں تھیں جو کہ جادو کرتی تھیں، وہ خواتین تھیں، اور ایک یہودی تھا جس کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ جادو کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو پھیلا رہے تھے اور یہودی نہیں چاہتے تھے کہ یہ دین اس طریقے سے پھیلے۔ تو اس نے اپنی بہنوں سے کہہ کے وہ جو جادو کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ بالوں پہ کیا گیا تھا، اور جب جادو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ایسے ہی محسوس کرتے تھے کہ جیسے جسم کو جکڑ دیا گیا ہے، تھکاوٹ محسوس ہونا، جسم کو جکڑا محسوس کرنا۔ اور اس کے بعد یعنی اس وقت تک موضعتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ ناس نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے پتہ چلے مجھے ہے کیا، اور پھر وہ یادداشت کے معاملے بھی تھے، پتہ ہی نہیں، بھول جاتے تھے کہ میں کس بیوی سے مل کے آیا ہوں کہ نہیں۔ تو دو فرشتے آئے اور آپ کے جو ہے وہ بیٹھ کے ایک سر کی جانب اور ایک پاؤں کی جانب، تو آپس میں انہوں نے باتیں شروع کر دیں کہ ان کو کیا ہے۔ وہ ایک علیحدہ سے میں ویڈیو لگا چکا ہوں اپنے چینل پہ، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے بالوں کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس بندے نے کروایا ہے، اور ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر وہ جو ہے وہ بالوں کے اوپر کیل میں بال لپیٹ کے تو ان کے اوپر پتھر رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کنواں خالی کروا کے وہ نکالا تھا، تو وہ علیحدہ سے ایک ویڈیو میری موجود ہے۔ ناظرین، جس شخص کے اوپر بندش ہو جائے اس کو محسوس کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں ناظرین؟ اس کی علامات، اس کے سر، کندھے، آنکھیں بھاری رہتی ہیں۔ اگر وہ کہے نا کہ میرے سر میں ہر وقت درد ہے، بوجھ سا ہے، آنکھیں بھاری رہ رہی ہیں، اور کام جو ہے وہ کرنے کا دل نہ کرے، اور فار ایگزامپل اس کے کام ہونے والے ہوتے ہیں تو ہوتے ہوتے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سستی اس میں رہنا، ہر وقت جمائیاں آتے رہنا، دماغ کا ٹھیک طریقے سے ایکٹیو نہ رہنا، یادداشت کا کمزور ہو جانا، اور جو بھی کام کرنا کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ رکاوٹ ہو جانا، یہ علامات ہوتی ہیں کہ کسی نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے، کوئی آپ کے ترقی سے حسد کر رہا ہے، کوئی آپ کی ترقی سے حسد کر رہا ہے، تو اس لیے وہ اس نے جادوگر کا استعمال کیا۔ تو ناظرین، یہ معاملہ ہوتا ہے اس طریقے سے، اور لوگ کرواتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل احادیث مبارک میں صاف صاف یہ معاملہ بتا دیا اس کے بارے میں کہ جو جادو کرتا ہے اور کرواتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بڑی سخت قسم کی احادیث ہیں، وہ ایک علیحدہ سے میں نے ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی یہ لفظ کہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمارا یہ نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ معاملہ جادو کا ہے، جنات کا بھی ہے، جنات اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ الٹے کام کروانے کے لیے جنات کو بھی قابو کرتے ہیں اور کالا علم استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو سورہ الفلق کی آیت میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی جو ہم لوگوں میں یہ فتنہ پایا جاتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی دین پہ مطمئن نہیں ہوتے۔ ہمیں جب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ بندہ اتنا پیسہ اس کے پاس، اس کے بچے اتنے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، اور وہ اچھے طریقے سے بہترین گاڑیوں میں چلتے پھرتے ہیں، کیا خوش قسمتی پائی ہے انہوں نے، ہم کیا ہیں؟
ناظرین، وَمِن شَرِّ حاسدٍ اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے، تو یہ انسان کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور دیکھیں گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیاں، کیونکہ وہ بہنیں تھیں۔ یہ لبید بن عاصم جو یہودی تھا، جس نے جو جادو کروایا تھا، تو اس نے بہنوں سے تو گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیاں، جو خواتین بھی زیادہ جادو کرتی ہیں، خواتین پہ جن زیادہ عاشق ہوتے ہیں، اور خواتین کے لیے یہ معاملہ آسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اگر کوئی کھلے بالوں میں رہے خاتون، تو اس پہ جنات زیادہ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جنات خوبصورتی سے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ عورتیں جب خوشبو لگا کے بازار میں چلیں تو پائل وغیرہ پہننا، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اس کا بھی ایک علیحدہ سے موضوع ہے۔ ناظرین، اصل میں معاملہ ہے کیا کہ کیونکہ جب جادو اثر کر جاتا ہے نا جسم پہ، تو انسان ہزار قسم کے وہموں میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کرے کیا، کیونکہ اس کو تو علاج چاہیے۔ اور ڈاکٹر لوگ پہلے کہتے رہتے ہیں جی اس کو ہسٹیریا ہو گیا ہے، اس کو یہ ہو گیا ہے، اس کو شیزوفرینیا ہو گیا ہے، اس کو وغیرہ، وہ پھر اپنی سائنس لڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اگر میں 2 لفظوں میں یا 4 لفظوں میں اس کو میں بیان کروں، وہ یہ ہے کہ جادو اور آسیب وغیرہ کی بلائیں اتنی خطرناک ہیں کہ حکیموں کی طب اور ڈاکٹروں کی ڈاکٹری، یہ تمام اس منزل سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کا تعلق روحانیت سے ہے، اور اس کا روحانی علاج ہی اس کا حل ہوتا ہے۔ جہاں تک اولاد پہ، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سارے مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے، تو اس وقت کے یہودیوں نے بھی کیا کیا تھا؟ جادو کیا تھا تمام مہاجرین کے اوپر کہ ان کی اولادیں بھی نہ ہوئیں، اولادیں نہ ہوئیں۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مہاجرین کی تو اولاد ہی نہیں ہوتی، ان کے تو بچے ہی نہیں ہو رہے۔ تو کافی عرصہ ہو گیا، تو بڑے پریشان ہو گئے مہاجرین۔ لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمام جادو کی کاٹ کی، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاٹ کرنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے، تو اس کے بعد یہ مہاجرین کے ہاں مسلمانوں کا پہلا بچہ تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ واقعی ان کے جادو کی وہ بھی کاٹ ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا جنات ہیں، کیونکہ آپس میں یہ ریلیٹڈ ہیں، تو آپ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کریں جو کہ بہت غور طلب ہیں، اور آپ نے ایسا ہی کرنا ہے جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ صبح شام کے اذکار یہ نوٹ کر لیجئے۔ صبح شام کے اذکار کیا ہیں کہ 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اِنَّ ربی علی کل شیء حفیظ، اسکرین پر بھی آ رہا ہے۔ 100 دفعہ اِنَّ ربی علی کل شیء قدیر، اور 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 40 دفعہ آیت کریمہ۔ اس سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے اپنی آواز میں گھر میں آپ نے اذان دینی ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو سونے سے پہلے گھر میں اذان دینی ہے، اور آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 7 بار، اور سورہ فلق پڑھنی ہے 5 بار، اور سورہ ناس پڑھنی ہے 6 بار۔ یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ایک دم ہے جو میرے چینل پہ لگا ہوا ہے، کہ دم کیسے کرتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کا طریقہ موجود ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے جادو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ آپ نے منیمم 33 دن کرنا ہی کرنا ہے، 33 دن۔ اور اس کے بعد ہم سے رابطہ کرنا ہے کہ اگر کوئی اور معاملات ہو رہے ہیں تو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی اس معاملے میں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اور کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔